السلام علیکم ناظرین، میں بلال شیخ آپ کے میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت برسر اقتدار آنے کے بعد جو اس کا ایک بنیادی ایجنڈا تھا، اس میں یہ بھی شامل تھا کہ جو اقتصادی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو بڑے کئی قومی ادارے ہیں جو منافع بخش نہیں رہے ہیں ان کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اس حوالے سے کئی ادارے پرائیویٹائز کر دیے گئے اور کافی اداروں کی پرائیویٹائزیشن جو ہے ابھی پائپ لائن میں ہے اور ان پر کام جاری ہے. اس حوالے سے پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن جو ہے سرکاری نشریاتی ادارہ، اس کے بارے میں بھی یہ افواہیں ایک طویل عرصے سے گردش میں تھیں کہ اس کو شاید پرائیویٹائز کر دیا جائے. تاہم اب جو ہے یہ چیز کنفرم ہو چکی ہے اور جو ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن نے وزارت اطلاعات کو باقاعدہ جو ہے منظوری کا حامل لیٹر بھیج دیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو کابینہ کی جو کمیٹی ہے نجکاری کی، اس نے منظوری دے دی ہے پی ٹی وی کو پرائیویٹائز کرنے کی. لہٰذا جو ایک ہفتے کے اندر جو ہے کہا گیا ہے وزارت اطلاعات کو کہ وہ پی ٹی وی کارپوریشن کے حوالے سے گزشتہ 5 سال کا جو ریکارڈ ہے کہ جو پی ٹی وی نے جو نقصان کیا ہے یا جو نفع حاصل کیا ہے اس کی تفصیلات بھیجی جائیں. اس کے علاوہ جو لائبلٹیز ہیں پی ٹی وی کی، ان کی تفصیلات بھی مانگی گئی ہیں، جبکہ اثاثوں کی پی ٹی وی کے جو اربوں روپے کے پی ٹی وی کے اثاثے ہیں، جو بلڈنگز ہیں، جو پلاٹس ہیں، اس کے علاوہ جو دیگر ریموویبل ایسٹس ہیں، ایکوپمنٹس ہیں، ان کی بھی تفصیلات یہ فراہم کرنے کو کہا گیا 1 ہفتے میں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ کام جاری ہے اور امید ہے کہ 1 یا 2 دن میں یہ لسٹیں فائنل ہو جائیں گی، جس کے بعد پرائیویٹائزیشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی وی کو پرائیویٹائز کرنے کے حوالے سے جو عمل ہے اس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. اس حوالے سے پی ٹی وی کی جو انتظامی ہے اور وزارت اطلاعات ہیں، اس کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ بھی منظر عام پر آئے ہیں. پی ٹی وی کی جو چیئرمین لگائے گئے تھے ارشد خان اور جو ایم ڈی لائے گئے تھے، ان کو بنیادی طور پہ یہی ٹاسک دیا گیا تھا ذرائع کے مطابق کہ پی ٹی وی کو پرائیویٹائز کرنا ہے اور نقصان سے نکالنا ہے. اس حوالے سے جو بریفنگز دی گئیں کابینہ کو، وزیر اعظم کو، اس میں یہی بتایا گیا تھا پی ٹی وی کی جانب سے کہ 73 ارب 50 کروڑ روپے کا جو ہے پی ٹی وی مقروض ہے. اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو 6 ادارے ہیں جو پی ٹی وی کے وہ نقصان میں جا رہے ہیں. 39 ارب روپے تقریباً بتایا گیا تھا کہ پی ٹی وی صرف پینشن کی حد تک مقروض ہے پی ٹی وی اور ملازمین کی پینشن، جبکہ 6 ادارے جو نقصان میں جا رہے ہیں اس میں بتایا گیا تھا کہ پی ٹی وی ہوم جو ہے 17 ارب 47 کروڑ، پی ٹی وی نیوز 15 ارب 60 کروڑ، اس طریقے سے پی ٹی وی گلوبل تقریباً 1 ارب، پی ٹی وی اسپورٹس 1 ارب 10 کروڑ تقریباً، پی ٹی وی ورلڈ تقریباً 1.5 کروڑ اور پی ٹی وی نیشنل جو ہے یہ 2 ارب 20 کروڑ روپے کا تقریباً مقروض بتایا گیا تھا. ان بریفنگز کے دوران یہ بتایا گیا تھا کہ 6 جو ادارے ہیں پی ٹی وی کے، یہ جو ہے ان پر یہ جو ہے یہ بنیادی جو 73 ارب روپے سے زیادہ کا جو قرضہ ہے یا جو مقروض ہے پی ٹی وی، اس میں ان 6 اداروں کو جو نقصان ہوا ہے اس کا جو بنیادی ہاتھ ہے. جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ 19 ارب 30 کروڑ جو ہیں وہ اس پہ یہ شامل ہے، جس میں یہ پینشن جو اس میں پی ٹی وی ملازمین کی پینشن اور اس کے علاوہ جو اسپورٹس اور جو سیٹلائٹ چارجز ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. 19 ارب 30 کروڑ جو ہیں وہ اس مد میں بتائے گئے تھے. تو یہ مجموعی طور پہ 73 ارب 50 کروڑ روپے بتایا گیا تھا مقروض ہیں، اور اس کی بنیاد پہ یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی وی کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. وزارت اطلاعات کی جانب سے جو ہے وہ وہاں کے جو وہاں ایک حلقہ جو ہے وہ اس سے ایک گروپ جو ہے وہ اس عمل سے خوش نہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ پی ٹی وی کے جو حکام ہیں وہ ان کی جانب سے غلط بریفنگ دی گئی ہے کابینہ کو، اور اس حوالے سے خاص طور پر جو پینشن کے بارے میں جو بتایا گیا تھا کہ جو 15 ارب روپے سے زیادہ پینشن کی مد میں پی ٹی وی نے دینے ہیں، یہ غلط بتایا گیا ہے کابینہ کو. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں وہ اخراجات بھی پینشن کے شامل کر دیے ہیں جو اب سے 15 سال کے بعد جو ہے وہ انکر ہونے ہیں. تو یہ غلط بریفنگ دی گئی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو سنگل رکنی بینچ ہے جسٹس محسن اختر کیانی کا، جو اس نے جو پی ٹی وی بورڈ کی تحلیل کا فیصلہ کیا تھا، اس کے خلاف جب اپیل میں جانے کا وقت آیا، پہلے تو اس جو ایک رکنی جو بینچ تھا، اس کے فیصلے کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ اس حوالے سے جو ایم ڈی پی ٹی وی ہے ان کی جانب سے ایک سخت خط لکھا گیا تھا سیکٹری انفارمیشن کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس
کیس کے دوران وزارت اطلاعات نے جو ہے وہ پی ٹی وی کا ساتھ نہیں دیا اور ان کی غلط بریفنگ کی وجہ سے عدالت نے یہ بورڈ تحلیل کیا ہے، لہٰذا اس کی انکوائری کی جائے۔ اس پر پی ٹی وی وزارت اطلاعات کی جانب سے بھی جواب میں ایک سخت خط لکھا گیا جس میں ان الزامات کی تردید کی گئی تھی پی ٹی وی کے، اور پہلی بار تو یہ اختلافات کھل کر اس وقت سامنے آئے تھے۔ اب دوبارہ جب اس اپیل کے اس فیصلے کے خلاف سنگل بینچ کے جب اپیل کرنے کا وقت آیا تو وزارت اطلاعات کی کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور جو ہے بالا جو ہے وہ جو وزیر ہیں، وزیر قانون فروغ نسیم، ان کی مدد حاصل کی گئی، اور انہوں نے خود اس کو جو ہے وہ ڈرافٹ کروایا ہے اس اپیل کو، جو اب 2 رکنی بینچ جو ہے ڈویژنل بینچ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کی سماعت ہو رہی ہے، اور اس میں جو وکلاء کی ٹیم ہے وہ بھی جو ہے وزارت قانون کی جانب سے خود ہی ہائر کی گئی، اور وزارت اطلاعات کو اس تمام عمل سے باہر رکھا گیا، کیونکہ وزارت جو پی ٹی وی کارپوریشن کے حکام کو یہ اعتماد جو ہے بالکل نہیں رہا تھا وزارت اطلاعات کی جانب سے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ وزارت اطلاعات والے نہیں چاہتے کہ پی ٹی وی کو پرائیویٹائز کر دیا جائے۔ اب اس حوالے سے جو ڈویژنل بینچ ہے اس میں یہ کیس زیر سماعت ہے، اس کا جو بھی فیصلہ آئے گا وہ تو وقت بتائے گا، تاہم اس تمام جو صورتحال ہے اس میں پی ٹی وی کے ملازمین جو ہیں وہ انتہائی تشویش کا شکار ہیں، کہ پی ٹی وی کے سینکڑوں ملازمین کو آلریڈی جو ہے وہ ایج کم کرنے کے بعد 60 سے 58 کرنے کے بعد جو ہے وہ فارغ کیا جا رہا ہے، کچھ کو فارغ کیا بھی جا چکا ہے، جبکہ نئی لسٹیں تقریباً بتایا گیا ہے کہ تقریباً 300 کے قریب ملازمین کی تیار ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو ہے وہ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، ایک نجی فرم کی خدمات حاصل کی گئی ہیں جو کہ پرفارمنس بیس ایولیوشن کرنے کے بعد جو ہے ملازمین کی تعداد کو مزید 40 سے 50% کم کرے گی۔ تو پی ٹی وی کے ملازمین میں ڈیفینیٹلی کیونکہ تشویش ہے، اس حوالے سے بھی تشویش ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی وی کا جو سٹرکچر جو اس قسم کا بن چکا ہے ملازمین کا کہ کئی سالوں سے ملازمین کی پروموشن نہیں ہوئی۔ ابھی کل ہی ایک لیٹر جاری کیا گیا ہے کہ جس میں ان کو آنریریم جو دیا گیا تھا، جو ہر سال ان کو بونس دیا جاتا ہے، وہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 2016 کے بعد سے اب تک جو ہے اس کی وصولی جو ہے ان کی تنخواہوں سے کاٹنے کا سلسلہ جو ہے وہ اس کا اس مہینے سے آغاز کر دیا جائے گا، اور کسی جو ہے وہ کم آمدنی والے ملازمین کی تنخواہ سے اگر اس کو کسی عید پہ بونس دیا جائے کسی بیچارے ملازمین کو، اور اگلی تنخواہ پہ اس کو کاٹنے کا ہزاروں روپے کی اس کی تنخواہ سے کاٹ دی جائیں، تو اس کی جو کیفیت ہوگی اس سے بخوبی آگاہ ہوں گے کہ نہ آپ کا سروس اسٹرکچر ایسا ہے کہ کئی سال سے آپ کی پروموشنز ہوئی ہیں اور پینشن کے لیے لوگ دھکے کھا رہے ہیں۔ تو یہ تشویش میں مبتلا ہونا پی ٹی وی ملازمین کا ڈیفینیٹلی وہ اس پہ حق بجانب ہے۔ دوسری جانب یہ بھی کہنا ہے ان حلقوں کا جو پی ٹی وی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں کہ پی ٹی وی کا اصل مسئلہ اس کی پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہاں سفارشی جو بھرتیاں ہوتی ہیں جو ہر دور حکومت میں آ کر ہر سربراہ مملکت دعوے اور وعدے تو بہت کرتا ہے کہ وہ سفارش کی بنیاد پر جو ہے کسی ادارے کو نہیں چلائے گا، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا یہ دعویٰ رہا، تاہم افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی وی کے حوالے سے عمران خان صاحب کا جو دعویٰ تھا اس کی نفی اس وقت ہوئی جب انہوں نے آتے ہی وزیر اطلاعات بھی ایک ایسی شخصیت کو لگایا جو اس سے ماضی کے ادوار میں بھی جو ہے وزیر اطلاعات کے عہدوں پہ فائز رہ چکی خاتون، اور ماضی میں بھی ان پہ مختلف حوالوں سے سرکاری گاڑیوں کے غلط استعمال کے حوالے سے یا اور حوالے سے میک اپ کٹس ہیں یا اور چیزیں ان کے حوالے سے ان کے غلط استعمال کا الزام لگا۔ پھر ایم ڈیز جو لگتے رہے وہ بھی میرٹ پہ نہیں لگتے رہے، اور اس حوالے سے کرپشن کی جو شکایات ہیں جو کئی کہانیاں ہیں وہ بھی منظر عام پہ آتی رہیں۔ تو وزیر عمران خان سے توقع یہ تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ پی ٹی وی جیسے ادارے کو جو کسی بھی ملک میں سرکاری جو نشریاتی ادارہ ہے وہ کسی ملک کا فخر ہوتا ہے اور اس کو پرائیویٹائز نہیں کیا جاتا، جس طرح بی بی سی ہے یا وائس آف امریکہ ہے، اگرچہ پی ٹی وی کی طرح ان کو کارپوریشن اور ایک ان کو خود مختار ادارہ بنایا گیا ہے، تاہم حکومت کے ہی زیر کنٹرول ہیں یہاں پر، ان کی فنڈنگز بڑی حد تک جو ہے وہ ابھی تک اس میں عمل دخل رہتا ہے حکومت کا، اور وہاں پر مختلف حلقوں کی جانب سے تنقید کے باوجود جو ہے وہ حکومت ہمیشہ ان پہ جو ہے اپنا کنٹرول رکھتی ہے، مالی حوالے سے ان کی اعلان بھی کرتی ہے۔ تو امید یہی کی جا رہی تھی اور امید یہ ابھی بھی کی جا رہی ہے یہ قائل کرنے کی کہ پی ٹی وی کو پرائیویٹائز نہ کیا جائے، اور
اس حوالے سے جو ہے معاملات وہ کیا صورتحال اختیار کرتے ہیں، یہ آئندہ کچھ دنوں میں سامنے آ جائے گی چیز، ہم آپ سے اس کو شیئر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کرونا کی وبا کے دوران اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے، اور میرے لیے دعا کیجیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔